قرآن اچھا تو قرآن جو آپ کے پاس بکلیٹ ہے اس کے اندر جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے آپ سمجھیں گے پھر پورا پڑھ کے. پورا پڑھ کے؟ تو کانٹیکسٹ سوئچنگ کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ تو عنکبوت تو آپ کو میرے پاس پہلے لے کے آنا چاہیے تھا، چیپٹر نمبر 5 بعد میں لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ عنکبوت جو ہے اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ ایک مکن ورس ہے، مکہ کی آیت ہے جس وقت ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی ہے. میں عنکبوت کی آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ جو مجھے بتا رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ ہے. قرآن میں 3 آیتیں ہیں جس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد کی، کسی نہ کسی طریقے سے نان ڈیفینسو نان اٹیکنگ آیتوں پہ رکھ سکتے ہیں، اور میں نے اس چیز سے کبھی انکار نہیں کیا. اور وہ 3 آیتیں میں آپ کو تینوں بتا دیتا ہوں. بائی دا وے اس کے اوپر علماء دین کا اختلاف ہے، میں لاسٹ اسٹریم میں بتا چکا تھا. آپ سورہ عنکبوت چیپٹر نمبر 29 کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو چیپٹر نمبر 16 بھی دے دیتا ہوں، اور میں آپ کو چیپٹر نمبر 25 بھی دے دیتا ہوں. چیپٹر نمبر 25 کی 52، چیپٹر نمبر 16 کی 110 اینڈ چیپٹر نمبر 29 کی 69. یہ 3 آیتیں ہیں جن کو آپ کسی صورت میں کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اسکالرز کا اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ یہ آیات تینوں کی تینوں مکہ کی آیات ہیں، ہجرت سے پہلے کی آیات ہیں، جو کہ قرآن کے کانٹیکس سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ مکہ کی آیات ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ کے پاس مدنی آیات آ جاتی ہیں. مدنی آیات میں چیپٹر نمبر 2 کی سب سے پہلی صورتیں آئیں گی، چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 218 جس میں لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفینسو جہاد آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس چیپٹر نمبر 8 آ جاتا ہے، ورس نمبر 72 اینڈ 74 اینڈ 75 جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. یہ بھی آپ یہ والی آیتیں آپ ڈیفینسو اینڈ اوفینسو دونوں کے اوپر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 کی 142 آ جاتی ہے ڈیفینسو کے اوپر. چیپٹر نمبر 60 کی ورس نمبر 1 آ جاتی ہے جو کہ لڑائی کے بارے میں ہے، سمپل. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 95 آ جاتی ہے جو لڑائی سے ریلیٹڈ آپ موو کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ. چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 31 کو آپ لڑائی کے اوپر موو کر سکتے ہیں کہ جی صرف لڑائی کی وجہ سے جہاد ہے، اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی اس لیے اس جہاد کی بات کی گئی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 77 اینڈ 78 کو بھی آپ ایکسپلیسٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لڑائی کے ٹائم کی بات ہے، اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی لہٰذا ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ جہاد کرنا ضروری تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اس کے اندر چند ایک شکیں ہیں اندر کی جس میں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اوفینسو لیول کے اوپر بھی ہے، لیکن میں کوئی بات نہیں اس کو اوفینسو لیول کو نہیں لوں گا، حالانکہ آپ کے اسکالر نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 49 کی آیت نمبر 15. یہاں سے آپ کی گیم تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے بات کی گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہاں پہ گیم جنیرک ہو رہی ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 66 کی آیت نمبر 9 آ جاتی ہے جو ونس اگین چیپٹر نمبر 49 کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ اے نبی تو جہاد کر کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر سختی کر کہ ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے، اور جہاد کر اور سختی کر. یہاں پہ اٹیک بھی آتا ہے، سختی بھی آتی ہے، ان کے ساتھ برا بھلا بھی آتا ہے. 66 سے چیپٹر نمبر 61 کی آیت نمبر 11 ہے جو کہ ہمیں مزید اس کے اوپر موو کرتی ہے ٹورڈز فائٹنگ ایکسپلیسٹلی ان اوفینسو مینر کہ اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول پہ جب ایمان لے کے آئے ہو اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، جانوں سے بھی اور مالوں سے بھی. سو یہاں پہ آپ کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا اسٹرگل والا اسپرچل جہاد، وہ ختم ہو گیا چیپٹر نمبر 61 کے آیت نمبر 11 کے اندر. جانو نہیں لکھا، نفس لکھا ہے. نفس کا مطلب آپ کو سر نفس بن نفس جب آپ یوز کرتے ہیں جان کے بدلے جان، قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32 کے اندر نفس بن نفس جو آتا ہے تو وہ جانوں کی صورت میں آتا ہے. نفس کو جا کے آپ قتل نہیں کرتے، تو بیسیکلی نفس یوز ہوتا ہے جان کے رمزے میں جب جان لینی ہو، جب جان دینی ہو. نفس بن نفس 532. پھر اس کے بعد آپ نے 533 مجھے خود دے دی چیپٹر نمبر 5 کی 35 آیت آپ نے مجھے ابھی خود دے دی جس میں کہ آپ دکھا کے خود پھنس گئے اور دوبارہ عنکبوت پہ بھاگنے کی کوشش کی. لیکن کوئی بات نہیں، چیپٹر نمبر 5 جو کہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 جو کہ آلریڈی بتا رہا ہے کہ جہاد کرو. لیکن پھر اس کے بعد گیم چینج ہوتی ہے چیپٹر نمبر 9 میں جو کہ ریولیشن کے اعتبار سے سب سے لاسٹ چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 9 کے اندر ورس نمبر 16 19 20 21
22, 24, 41, 44 एंड 73 जो कि कनेक्ट करती है चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 167 के साथ। इन दोनों की तफसीर के अंदर कनेक्शन लिखे हुए हैं, एस्टैब्लिश किए हुए हैं, वो सारी की सारी ऑफेंसिव जिहाद के ऊपर हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की ही आयत नंबर 81, 86, 87, 88 मुसलमानों को एक्सप्लिसिटली बोलती है कि अगर तुमने जिहाद नहीं किया तो तुम जहन्नमी हो, चाहे तुम अपने माल के साथ जिहादियों को माल देके करो, चाहे तुम डिफेंसिव पोजीशन में करो या ऑफेंसिव पोजीशन में करो। बल्कि एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि वो मुसलमान जहन्नमी हैं जो जिहाद नहीं करते अपने माल से या डिफेंसिव पोजीशन पे भी नहीं करते। अगर ऑफेंसिव पे नहीं जाते तो डिफेंसिव पे भी नहीं करते, जहन्नमी है। उसको आगे से कनेक्ट किया जाता है आपके पास जो फाइनल वर्सेस हैं 90 एंड 92 जिसके अंदर जिहाद का लफ्ज नहीं है लेकिन वो 81, 86, 87, 88 के साथ कनेक्टेड के अंदर आती हैं कि ये फाइटिंग के अंदर है। तो सर ये एक समरी सी आपको मैंने दे दी है, और आप अगर इन वर्सेस को किसी और तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो मुझे अब कनेक्ट करके आप दिखाइए, क्योंकि ये रेवोल्यूशन ऑर्डर है। अगर आप रेवोल्यूशन ऑर्डर को नहीं मानते तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो ऑफेंसिव माइनों में जाके फिर उसके बाद अनकबूत आपको सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मायने दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन के अंदर है, क्योंकि लड़ाई मार कुटाई के साथ इसको यूज किया हुआ है। नंबर 2 आपने एक बात रखी थी कि जिहाद और कताल दो डिफरेंट लफ्ज हैं। बेहतरीन हो गया, आई फुली एग्री। लेकिन अगर आप इनकी तफसीर के अंदर जाते हैं, जितनी भी आयतें मैंने आपको बताई, इनकी तफसीर के अंदर एक्सप्लिसिटली जिहाद और कताल को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। जो कि स्कॉलर्स हैं, जो कि इस्लाम को जानते हैं, जो कि अरबी को जानते हैं, वो आपकी तरह नॉन अरबिक नहीं है, वो इन सब को इंटरचेंजेबली यूज करता है। जी साहब, माइक आपका हुआ।